بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ پیش کیا جا رہا ہے پروگرام بزم عقیدت۔ آج ناظرین محترم ہم ایک بڑے اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اسلام کا نظام عدل۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اور کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ اور یہ عدل وہ ہے ناظرین محترم کہ جو مقصود ہے، مطلوب ہے، ہر زمانے میں اس کے لیے حکم آیا، ہر حوالے سے حکم آیا۔ اور کیوں ہے کہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، عدل کرو کہ یہ تقوی کے قریب ہے۔ تو جب تقوی کے قریب ایک چیز ہے اور تقوی ہی مقصود و مطلوب ہے، چاہے وہ روزے کی صورت میں ہو، چاہے کسی عبادت کی صورت میں ہو، مطلوب اور مقصود جو ہے وہ تقوی ہے، اور تقوی کا حصول عدل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے خود ہی ہمیں ہمارے لیے راہ کا تعین کر دیا کہ ہمیں کس راہ پر چلنا ہے، اور عدل اللہ کی بارگاہ میں کس قدر ضروری ہے۔ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے عدل کا حکم آیا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ذمیوں کے بھی حقوق اسلام نے جو ہے ہم پر واضح فرمائے ہیں۔ تو اس اعتبار پھر جانوروں کے، چرند پرند، ہر چیز کے جو ہمارے لیے ضروری احکام ہے وہ ہمارے لیے موجود ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہم اس میں توازن نہیں کر پاتے۔ جب عدم توازن ہو جاتا ہے تو عدل کا پیمانہ جو ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آج ہم اسلام کے نظام عدل کے حوالے سے بات کریں گے کہ کیسا خوبصورت نظام عدل دیا ہے اسلام نے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری زندگیوں میں وہ عدل نظر نہیں آتا، وہ توازن نظر نہیں آتا، جس کے سبب ایک بے ہنگم سی صورتحال انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر دکھائی دے رہی ہے۔ بہر صورت آج بات ہوگی اسلام کے نظام عدل کے حوالے سے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف مذہبی اسکالر، ایک ایسے ماشاءاللہ اسکالر کے جو اپنے خطبات کے ذریعے، اپنی تعلیمات کے ذریعے لوگوں میں بہت زیادہ مقبول ہیں، علامہ سید ڈاکٹر وقاص ہاشمی صاحب موجود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ وقاص ہاشمی صاحب اس سے پہلے بھی میٹرو ون کے کئی پروگرامز میں تشریف لا چکے ہیں۔ آج ایک بار پھر میں نے آپ کو زحمت کلام دی، وقت عنایت فرمایا آپ نے، آپ کے ساتھ تشریف فرمایا ہے۔ ممتاز و معروف شخصیت اور سفینۃ الحجاج انٹرنیشنل کے بانی و سربراہ، اور ایک ایسی شخصیت کہ جو ماشاءاللہ بہت مشفق و مہربان شخصیت ہے، جناب منیر احمد انصاری ایڈوکیٹ صاحب تشریف فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں ممتاز و معروف ثنا خاں، اکاڑے سے تشریف لائے ہوئے ہمارے محترم ثنا خاں جناب عبد الحفیظ طیبی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ ہی کی آواز میں کلام شامل کریں گے پہلے، اور پھر اس کے بعد اپنے موضوع کی جانب بڑھیں۔ بسم اللہ۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے۔ یہ بات ہے، بہت اچھا انتخاب ہے۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے، اور بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، عرش نشیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ ہر ایک کو میسر ہے کہاں اس در کی غلامی،
ہر ایک کو میسر ہے کہاں اس در کی غلامی، کیونکہ اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، جبریل بے شک امی ہے، بہت اس در کا تو کیا بات ہے، دربان اللہ اللہ بھی اللہ، ہائے ہائے، جبریل امی ہے، رکتے ہیں وہیں جا کے قدم اہل نظر کے، رکتے ہیں وہیں جا کے قدم اہل نظر کے، اس کوچے سے آگے نہ زماں ہے نہ زمین ہے، اس کوچے سے آگے نہ زماں ہے نہ زمین ہے، اے شاہ مدینہ اب تو زیارت کا شرف ہو، اے شاہ زمن اب تو زیارت کا شرف دے، اے شاہ زمن اب تو زیارت کا شرف دے، زیارت کا شرف ہو، بے چین ہے آنکھیں میری، بےتاب جبیں ہیں، بےتاب جبیں ہیں، کیا بات ہے، کیا بات چین ہے آنکھیں میری، بےتاب جبیں ہیں، کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ملتا نہیں کیا 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 دو جہاں کو تیرے در سے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، تیرے لب پہ نہیں ہے، نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ، دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ، دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ، تیرا انداز طلب، اعظم تیرا انداز نظر، کتنا حسی ہے، نہ ہنسی ہے، اعظم تیرا انداز نہ طلب، کتنا ہنسی ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان عبدالحفیظ طیبی صاحب حضرت اعظم چشتی کا وہ لکھا ہوا نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے، جس میں آپ فرماتے ہیں
کہ ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے سبحان اللہ جو تیرے لب پہ نہیں ہے، اور دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ، دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ اعظم، تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے، اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے۔ آج ناظرین ہم بات کر رہے ہیں اسلام کے نظام عدل کے حوالے سے، اور میں نے 2 آیات مبارکہ جو ابتدا میں سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کی، طالب علمانہ انداز میں انشاءاللہ علماء حضرات اس پر بیان فرمائیں گے۔ حضرت یہ فرمائے گا کہ دیگر نظام ہائے عدل بھی دنیا میں متعارف ہوئے، اور لوگوں نے اپنے اپنے نظریات کے تحت اپنی قوم اور اپنی جغرافیائی حدود کے تحت چند قوانین کا جو ہے اجرا کیا، پھر اس کو امپلیمنٹ کیا اور اس سے فوائد حاصل کیے۔ لیکن جو اسلام کا نظام عادل ہے وہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، کسی ایک ملک کے نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے۔ کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بہت ہی شاندار عنوان ہے، اور وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اپنی عوام کو عدل کے بارے میں قرآن و سنت کی تعلیمات فراہم کی جائیں۔ بے شک یہ بات آپ کی اپنے کا درست ہے کہ دیگر بھی اقوام عالم نے اپنے اپنے نظام عدل کو مارج وجود میں لا کر نافذ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس لیے فیل ہو گئے اور وہ پائے تکمیل کو اس لیے نہیں پہنچ سکے کہ وہ انسان کے بنائے ہوئے قوانین تھے، اور جو انسان کے بنائے ہوئے جتنے بھی قوانین تھے، چاہے وہ عدل کے کس قدر بھی قریب کیوں نہ ہو، اس میں مفاد پرستی ضرور پائی جاتی ہے۔ اور اس مفاد پرستی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ فرد واحد جو ہے وہ دن بدن قوت سے قوت اور حاصل کرتا رہا، طاقتور سے طاقتور بنتا رہا، اور چند لوگوں کے ہاتھ میں طاقت کا گنجینہ آ گیا، باقی سب لوگوں کو انہوں نے کمزور بنا دیا۔ اس وجہ سے یہ نظام زیادہ عرصے چل نہ سکے، پائیدار ثابت ہوئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسلام کا نظام عدل کہ جب اسلام آیا اور اسلام نے آ کر کے عدل کا صحیح چہرہ دکھایا، اور صحیح جب چہرہ لوگوں نے دیکھا کہ عدل اس بات کا نام ہے کہ اگر قوم کے لوگ بھوکے ہیں تو قوم کا قائد بھی پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے۔ بے شک عدل اس بات کا نام ہے کہ اگر آدھی سے زیادہ قوم خندق کھودنے میں مصروف ہے تو ان کا رہنما بھی کدال لیے ہوئے ان کے ساتھ برابر سے۔ عدل اس بات کا نام تھا کہ جب سفر میں سارے کے سارے کسی نہ کسی کام میں مگن تھے تو ان کا رہنما بھی جنگل سے لکڑیاں چننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر چکا تھا۔ اس لیے دنیا نے جانا کہ عدل اس بات کا نام ہے کہ جب کام کو تقسیم کیا جائے گا، جب غنیمت کو تقسیم کیا جائے گا، زمانہ جہالت میں اسلام سے پہلے جب غنیمت تقسیم ہوتی تھی تو سالار اعظم جو ہے وہ سارا کا سارا مال اپنے قابو میں رکھ لیا کر، اور اس کے بعد جب سارا مال قابو میں کر لیا تو اس میں سے چند چھیتڑے اٹھا کر کے اپنے سپاہیوں کو تقسیم کر دی جاتے تھے۔ جب بدر کا موقع آیا لوگوں نے ایسا ہی سمجھا کہ شاید یہی ہوگا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ عدل نے بتایا کہ سارا مال سالار اعظم نے نہیں رکھا، بلکہ سالار اعظم نے وہ سارا مال اس انداز سے تقسیم کیا جو زمین و آسمان کے بنانے والے نے ان کو عطا فرمایا تھا، اور یہ نظام دیا، یہ طریقہ دیا، یہ تعلیم دی، یہ ادب سکھایا۔ اور یہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادبنی ربی فاحسن ادبنی، کہ میرے رب نے مجھ کو ایسا ادب سکھایا ہے کہ بہترین تعلیم دی ہے، بہترین ادب سکھایا ہے۔ دنیا ظلم و ستم، جبر و استبداد کا شکار ہو چکی تھی، اور ہر طریقے سے انسانیت سسک رہی تھی۔ اس سسکتی ہوئی انسانیت کو عدل کا چہرہ دکھانے والے سالار اعظم شافع معشر سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اس طرح سکھایا کہ ان کے ساتھ چٹائی پہ بیٹھ کے کھانا کھایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال ظاہری کے موقع پر آپ کے سرہانے کھڑے ہو کر رو رو کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، آپ جو فرش
سے عرش تک جانے والے اور عرش سے لامکان سے عرش اور اپنے رب کے اپنے سر کی آنکھوں سے زیارت کرنے والے، دیکھنے والے، رب سے ملاقات کرنے والے، یہ تو آپ کا ہم پر بہت بڑا احسان تھا کہ آپ ہمارے ساتھ چٹائی پر بیٹھے، آپ نے ہمارے ساتھ مٹی کے برتن میں کھانا کھایا، آپ نے ہمارے ساتھ ہمارے ہی باغوں کی کھجوریں کھائیں، تو یہ عدل تھا رئیس بھائی۔ اسی عدل کی وجہ سے کافر مسلمان ہوتے رہے، ظالم ظلم کرنا چھوڑتے رہے، اور پھر ایک وہ وقت آیا کہ دنیا نے جانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لائے ہیں حقیقی معنوں میں یہی انسانیت کا نجات دہندہ ہے۔ واہ واہ واہ، بڑی اچھی اچھی مثالیں موجود ہیں جو شامل کریں گے عادل کے حوالے سے سیرت مبارکہ نبی کریم علیہ السلام کی اور تاریخ اسلام کی روشنی میں۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اسلام کا نظام عادل۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع یہ ہے، اور علامہ وقاص ہاشمی صاحب نے بہت اچھے انداز میں مختلف حوالوں کے ساتھ اس کی خصوصیات کو بیان فرمایا کہ دیگر نظام ہائے عدل بھی وقتی طور پر انسانوں کے بنائے ہوئے آئے، تو ظاہر ہے انسان کی جتنی عقل ہے، جتنا ادراک ہے، اس کے لحاظ سے وہ نظام بنائے گئے۔ پھر وہ نظام جو ہے بعد میں جو ہے اس میں تحریف بھی ہو گئی اور اس میں ترمیم بھی ہوئی، لیکن اس کے باوجود جو نظام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، اس نظام کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا۔ آج بھی عمر لاز کے نام سے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے یورپ میں، اور عمر لاز اس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ عمر کے قوانین۔ بیسیکلی وہ اسلام کے قوانین ہیں کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے۔ یہی وہ عدل ہے کہ خیبر فتح ہوا، وہ ایک ایسا علاقہ تھا کہ جہاں زراعت کی جاتی تھی، وہ لوگ زراعت کرنے والے لوگ تھے، تو جب وہ مفتوحہ علاقہ بن گیا اور نبی کریم علیہ السلام سے جب ان لوگوں نے کہا کہ ہم مفتوحہ لوگ ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہیں کام کریں، یہیں رہیں اور یہیں اپنا یہ جو ہے اپنے لیے معاش کا اہتمام کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی۔ ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو کچھ سال بعد اس کا یکجا ہوگا مال، اس کو آدھا آدھا تقسیم کیا جائے گا۔ اور جب ایسی صورتحال آئی، آپ نے صحابی رسول کو بھیجا اپنے اصحاب میں سے ایک کو، اور جب وہاں جا کر انہوں نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا اور یہ فرمایا کہ اس میں سے جو چاہو تم اٹھا لو، تو جب انہوں نے اپنا حصہ اٹھایا تو برملا یہ کہا کہ ایسے ہی عدل پر زمین اور آسمان اپنی اپنی جگہ قائم ہے۔ یہ ہے نظام عدل اسلام کا۔ اس حوالے سے میں یہ جاننا چاہوں گا، ہمارے منیر احمد انصاری صاحب تشریف فرما ہے، حضرت عدل جو اسلام نے جو دیا ہے اس کا حسن جو ہے وہ مختلف واقعات سے تو سامنے آتا ہے۔ ہمارا مقصود اور مطلوب تو تقوی ہے، ہم میں وہ عدل نظر نہیں آتا، نہ ہمارے اعمال میں، نہ ہماری گفتگو میں، نہ ہمارے معاملات میں۔ کیا فرمائیے کس طرح کا عدل جو ہے وہ متقاضی ہے؟ اسلام کس طرح کے عدل کا تقاضا کرتا ہے ہم سے؟ اسلام برابری کی بنیاد پر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جب تم انصاف کرو، اس بات کا لحاظ مت کرو کہ یہ امیر ہے یہ غریب ہے۔ اور ہمارے ہاں آج کل کیا ہو رہا ہے، بہت معذرت کے ساتھ، کہ امیروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، غریبوں کو ٹانگ دیا جاتا ہے۔ بالکل۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مثال ہے ہمارے سامنے جو آپ نے فیصلہ فرمایا۔ ایک بنت فاطمہ تھیں جنہوں نے چوری کی، اور اس وقت تک آ گیا تھا کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے، زنا کا سزا سنسار کر دینا ہے، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، جان کے بدلے جان۔ تو جب ان کی سزا ہو گئی کہ جی ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو ان کے والد نے یا ان کے گھر والوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ سفارش فرما دیجئے۔ آپ نے کہا میں یہ جرت نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، تو آپ نے جا کے کہا، تو حضور نے اس پر غصے کا اظہار کیا کہ وہ قومیں تباہ ہو گئی ہیں جو امیروں کو چھوڑ دیں اور غریبوں کو چھوڑ دیں، بخدا جس کے قبضے میں اپنا نام لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان ہے کہ اگر بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا ہوں۔ کاٹ دیا گیا ہاتھ۔ یہ ہے عدل۔ اگر اس عدل کو ہمارے ہاں کیوں نہیں ہے؟ آج تک ہمارے پاکستان کو آزاد ہوئے 47 سے اب تک ہو گیا، عدل آپ کے آئین میں تو ہے کہ اتنے سال کے بعد خود بخود نظام عدل
جو ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے امپلیمنٹ کیا آ جائے گا. آج تک انگریزی لاء چل رہا ہے ہمارے ہاں عدالتیں بھی بنی ہوئی ہیں. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اس میں بھی یہ چیز نہیں ہوتی. دیکھیے جب تک وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ بوریے نشیں ہیں ساتھ بٹھا کے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ولیمہ تھا تو ایک بکرا حلال ہوا اور اس کا سالن لایا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تندور کی روٹیاں لے آؤ. تندور کی روٹیاں آ گئیں. آپ نے اپنے دست مبارک سے خود توڑ کے اس کو ملایا اور کہا بسم اللہ کر کے. تو سارے لوگ کھا رہے تھے. اس میں کوئی امیر اور غریب نہیں تھے, پنجتن پاک بھی تھے اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ آپ اوپر نہیں تھے. اس کی مثال اگر آپ دیکھیں کہ نمرود, شداد, فرعون, انہوں نے بھی لاز بنائے اور فرعون کا تو واقعہ قرآن میں ہے, بالکل بہت کھلا واضح طور پر ہے. تو یہ چیز جو ہے انصاف, یہ میرے آقا نے انٹروڈیوس کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جب تم اے انصاف کی کرسی پہ بیٹھنے والو انصاف کیا کرو اور حسن سلوک سے پیش آیا کرو. آج میں نے بھی 45 سال پریکٹس کی ہے اور ایک زمانے میں ہمارے ججز سنا کرتے تھے, سوال نہیں کرتے تھے جب تک ساری چیز ہو گئی. ابھی تو شروع ہوتا ہے کہ سوالات ہو جاتے ہیں. اس بنائے اور فرعون کا تو واقعہ قرآن میں ہے, بالکل بہت کھلا واضح طور پر ہے. تو یہ چیز جو ہے انصاف, یہ میرے آقا نے انٹروڈیوس کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جب تم اے انصاف کی کرسی پہ بیٹھنے والو انصاف کیا کرو اور حسن سلوک سے پیش آیا کرو. آج میں نے بھی 45 سال پریکٹس کی ہے اور ایک زمانے میں ہمارے ججز سنا کرتے تھے, سوال نہیں کرتے تھے جب تک ساری چیز ہو گئی. ابھی تو شروع ہوتا ہے کہ سوالات ہو جاتے ہیں. اس وقت کہا کرتے تھے کہ ججمنٹ بولتا ہے, جج نہیں بولتا. اور یہی ہمارا قانون بھی کہتا ہے, یہی ہمارا اسلام بھی کہتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے منصف مزاج تھے, قربان جاؤں میں, کہ جناب جنگ خندق کا واقعہ پیش آتا ہے, آپ چاہتے تو اپنا کہہ دیتے. باقاعدہ مفتی صاحب محفل بلائی گئی, ہوا, پھر لوگوں نے کہا باہر کر لیں, یہ کریں. حضرت سلمان فارسی نے مثال وہ دی, تجویز کے حضور خندق کھود دیجئے. جو فارس کا انداز طریقہ یہ ہے, ہاں وہ فارس کا حرب یہ تھا, حرب تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند آئی. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے فارمیشن بنائی, چٹان نہیں کھود رہی, آپ بھی باقاعدہ اس میں خندق کھودنے میں شامل تھے. اس چٹان کو آپ نے جس وقت پہلی ضرب لگائی تو اس میں سے روشنی نکلتی, آپ نے کہا چار سو اسلام پھیل گیا. پھر ایک چٹان گرتی ہے تو فارس فتح ہو گیا. پھر پوری چٹان ٹوٹ جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں دنیا فتح ہو گئی. آپ کہہ سکتے تھے بھئی یہ لاؤ تیشا, یہ آپ کی قوت دکھانی تھی کہ اگر تمہارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا بھی کھڑا ہو جائے تو یہ خندق ہو سکتا. قوت رسالت نبوت ہے یہ. پھر آپ اوپر ہیں, نیچے حضرت سلمان فارسی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر ہیں, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں, ان کے نیچے غار ہے, اس میں امہات المومنین ہیں. صحابی محترم تشریف لاتے ہیں, یا رسول اللہ اب تو سب کچھ ختم ہو گیا. کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا آخری وحی میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے آج آپ کی, جب آپ اللہ سے بھی گواہی چاہ رہے ہیں, اللہ گواہ رہنا, تو یہ آتا ہے. تو آپ کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, آج ہم نے آپ کے دین کی تکمیل کر دی اور آپ کو جتنی بھی نعمتیں ہیں سب عنایت کر دی. کیا حضور نے نعمتوں کا سب اپنی جیب میں رکھ لی تھی؟ وہی. اور پھر کیا کہا کہ ہم نے اس کو دین کا نام جو دیا ہے دین اسلام دیا, یعنی سلامتی کا. ان الدین عند اللہ الاسلام. ان الدین عند اللہ اسلام. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دکھا رہے ہیں, تو آپ نے بھی اپنا جبہ مبارک اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. ایک صحابی محترم کو یہ چیز لگ گئی, وہ کسی طرح سے بھی پہاڑ سے باہر چلے جاتے ہیں, مدینہ منورہ شریف جاتے ہیں, وہاں سے بکرا ملتا ہے, بکری کا بچہ لا کے حلال کرتے ہیں. بیویوں کی آپ اس وقت کی مثال دیکھیے, جو بھی لے آئے کس طرح پیسا ہوگا اس کو.
آپ یہ تصور کیجئے کس طرح اسے پکایا بنایا ہوگا. ہوگا، پکانے کے بعد وہ جاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد فتح جس کا نام ہے جہاں آپ تشریف فرماتے ہیں، حضور مغرب کی نماز کے بعد میرے پاس چپکے سے آ جائیے. آپ نے مسکرا کے کہا ٹھیک ہے. اور جب مغرب کی نماز ہو جاتی ہے تو آپ کے علام کہتے ہیں اے تم آ جاؤ، ابو بکر تم آ جاؤ، صدیق تم آ جاؤ، اور عمر فاروق تم آ جاؤ. حضرت علی سے کہا تم نیچے اترا. اور وہ ان کے خیمے کی طرف جاتے ہیں، وہ دیکھ کے اندر چلے جاتے ہیں. وہ کیا فرماتی ہیں ان کی بیوی، جائیے اسے جا کے فیس کیجئے. یا رسول اللہ چھوٹا سا بکرا ہے، تھوڑے سا پیٹا ہے، تم کہنے تم فکر مت کرو، یہ ہمارا امامہ لو اور آیت الکرسی جسے میں اسم اعظم کہتا ہوں یہ 7 دفعہ پڑھ کے تو ہم کہتے جائیں گے تم لیتے آنا. اور پوری فوج جو تھی اہل مدینہ جو تھے اس میں سب سے، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دیتے اللہ سے اللہ میں بھوکا ہوں. اور آپ نے ایک دفعہ کہا بھی کہ اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے، تو آپ منگا لیتے اپنے لیے خوان. نہیں، ایسا نہیں ہوا. انصاف کا دامن کہیں نہیں. آپ یہ دیکھیں جیسے آپ نے مسجد بنائی، پہلی اسلام کی مسجد قباء، آپ سے پتھر ہاتھ میں لے لیتے تھے تو آپ بڑا پتھر حضور اکرم قربان جائیے لے کر آتے تھے، پوری مسجد بنائی. اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے اپنی مرضی کبھی نہیں چلائی. 17 مہینے تک بیت وہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ رہا، لیکن ہر رکوع کے بعد جب آپ اٹھتے تو چہرہ اقدس اوپر ہوتا تھا. تو قرآن میں آ گیا تحویل قبلہ والا معاملہ ہو گیا. تو آپ یہ کیا انصاف تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات، آپ نے فرمائیے میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتا بجز اللہ کے حکم پر میں کرتا ہوں. اور آپ بعض دفعہ خاموشی بھی اختیار کر لیتے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیٹھا کرتے تھے، آ گئی وہی کیا ہم آپ کی حفاظت کے لیے کافی نہیں. آپ نے سر مبارک ادھر ادھر دیکھا تو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیٹھے. آپ نے بولا کہ بھائی کس لیے بیٹھے، ہم آپ کے لیے کافی ہیں. اور پھر آپ کے ساتھ انصاف ایک اور بھی کیا ہے کہ آپ سب پر حاوی ہیں. مشرکین آپ کو بہت کچھ کہا کرتے تھے، کیا گیا قرآن میں، اور اللہ نے آپ کی پہلے تعریف فرمائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا. اس کے بعد کیا کہا ہے، وَلَا تُطِیعِ الْکَافِرِینَ وَالْمُنَافِقِینَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَکَفَىٰ بِاللَّهِ وَکِیلًا. یہ انصاف کی ایک حد ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ کہتے تو مسلمان پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کی سرگوشی کرتے تو مسلمان پیچھے رہ جاتے، کیونکہ وہ اب ریت کی طور پر رہ رہے تھے. جیسے آپ نے فرمایا کہ یہودی طائف میں دیکھا ہے وہ میں نے علاقہ، جس دروازے اکھاڑا عقل حیران رہتی کس طرح ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا اور اس کا پھر پل بنا دیا. یہ انصاف تھا. آپ نے نہ صرف مسلمانوں سے انصاف کیا، غیر مسلموں سے بھی انصاف. بے شک بے شک. یقیناً اسلام نے وہ تمام ہمارے لیے نظام رکھے ہیں اور ہمارے لیے یقیناً رہنمائی ملتی ہے اس میں. جس طرف اشارہ فرمایا انصاری صاحب نے وہ بھی بالکل اپنی جگہ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا نظام عادل جو ہے وہ آپ تک پہنچائے، اور اس حوالے سے ایک دو بہت اہم سوالات میرے پاس موجود ہیں. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ، اس پر مزید کلام کریں گے جو امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. آج اسلام کا نظام عادل موضوع ہمارا یہ ہے اور اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. علامہ ماشاءاللہ موجود ہیں اور ہمارے منیر احمد انصاری صاحب موجود ہیں، ہمارے عبدالحفیظ طیبی صاحب موجود ہیں. ہم سب یہ فرما ڈاکٹر صاحب یہ فرما دیں کہ اسلام کے نظام عادل کو پوری دنیا نے جو ہے وہ تسلیم کیا ہے، اور مستشرقین کو لے یا دیگر محققین یا اہل اسلام کے جو انہوں نے تمام نے یہ اس بات کو انڈورس کیا کہ جو نظام اسلام نے ہمیں دیا ہے نظام عادل، اس کی کوئی دوسری مثال موجود نظر نہیں آتی. پھر اغیار نے بھی اس کو فالو کیا، اور پھر عمر لاز کے نام سے جسے میں نے عرض کیا. تو یہ جو حضور کے تربیت یافتہ سیدنا عمر فاروق ہے، یا حضور کے تربیت یافتہ دیگر صحابہ، یا پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز جو عمر ثانی کہلاتے ہیں، بالکل. تو کیا فرمائیے گا یہ اس عدل کا حسن جو ہے چلا آ رہا ہے، اس پر کچھ مثالوں کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ بیان فرمائیں. جنابی والا قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرنے والا اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کیا بات کہ نظام عدل جو قرآن نے پیش کیا ہے وہ محض
خوشنما الفاظ ہی نہیں ہے، بلکہ تھیوری کتنی ہی خوشنما کیوں نہ ہو، وہ جب تک پریکٹیکلی طور پر اپلیکیبل نہ ہو جائے وہ صرف خوشنما الفاظ کا ایک خوبصورت گلدستہ کہا ہے۔ بالکل سر۔ لیکن قرآن حکیم نے جو تھیوری پیش کی ہے، اس بنیادی تھیوری کو قرآن حکیم نے انفرادی طور پر بھی اپلیکیبل کر کے دکھایا ہے اور اجتماعی طور پر بھی ہمیں دکھایا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انفرادی زندگی میں جو معاشرہ ہے وہ اکائی، اس کی اکائی میاں اور بیوی، ان میاں بیوی کے درمیان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کرنے کا حکم دیا۔ قرآن حکیم کی وہ آیت جو میرا خیال ہے تقریباً مردوں کو شاید زبانی یاد ہوگی کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہاں تک سب کو یاد ہے، اس کے آگے یاد نہیں ہوتی۔ میں آج اس کے آگے بھی یاد کروا دوں کہ قرآن حکیم نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو تمہیں پسند ہیں تو اپنی پسندیدہ عورتوں میں سے 2 سے 3 سے 4 تک عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ لیکن اس آیت میں جو اصل نقطہ سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم 2 بیویوں کے درمیان عدل نہ کر سکو گے تو اس عدل کے نہ ہونے کی وجہ سے اب تم پر لازم ہے کہ ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو۔ کافی ہے۔ تمہاری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ تم 2 بیویوں کو رکھ سکو۔ جب تم 2 بیویوں کے درمیان عدل قائم نہیں کر سکتے تو اس پورے اسلامی معاشرے میں کیا عدل قائم ہوگا؟ بہت اچھی بات، بہت اچھی۔ پورے معاشرے کے اندر عدل قائم کرنا۔ اسی طریقے سے مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم جب آپ تخت پر متمکن ہوئے اور اپنی خلافت کا اعلان کیا تو خوارج نے آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ حضرت مولا کائنات نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ جائیں اور جا کر کے ان سے پوچھیں کہ مخالفت کی وجہ کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس گئے، خوارج کی بات پوچھا تو انہوں نے کہا بھائی قرآن حکیم نے کہا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، حاکم صرف اللہ ہے، اور علی نے حاکمیت کا دعویٰ کر دیا لہذا ہمارے نزدیک تو علی کافر ہو گئے۔ تو اتنا بڑا سخت حکم لگا دیا، کافر ہی ہو گئے مطلب۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا ایک بات ایسا کرو، تم سب لوگ جو ہے نا اپنا ایک امیر چن لو، وہ مجھ سے بات کرے، اگر تمہارے امیر کو میں نے مطمئن کر دیا تو تم لوگ میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا بالکل۔ انہوں نے اپنا ایک امیر چن لیا، 2-3 افراد کہ آپ ان کو مطمئن کر دیں، جو یہ کہیں گے وہ ہم مان لیں گے۔ چنانچہ وہ 3 افراد آگے بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا ایک بات بتائیے کہ آپ حضرت مولا علی کو اس لیے کافر کہتے ہیں کہ انہوں نے حاکمیت کا اعلان کر دیا، حاکم ہونے کا اعلان کر دیا، اور حاکم آپ کے نزدیک اللہ ہے۔ اچھا یہ بتائیے قرآن حکیم فرقان حمید سے اگر ہم حاکمیت علی ثابت کر دیں تو، علی کا حاکم ہونا ثابت کر دیں تو، کہا بالکل بتائیے کون سی آیت ہے؟ کہا دیکھو قرآن حکیم نے کہا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان کوئی چپقلش ہے، کوئی جھگڑا ہے، تو کیا کرو فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ قرآن نے صیغہ بھی وہی استعمال کیا ہے، ایک حاکم مرد کی طرف سے آئے، ایک حاکم عورتوں کی طرف سے آئے، یعنی بیوی کی طرف سے۔ تو حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، دولہا کی طرف سے ایک حاکم ہوگا، ایک دلہن کی طرف سے حاکم ہوگا، یہ دونوں حاکم بیٹھ کر کے میاں بیوی کے درمیان ہونے والے جھگڑے کو حل کریں گے، اور جب حل ہو جائے گا تو ان دونوں میاں بیوی طلاق نہیں دی جائے گی، جھگڑے کو حل کریں گے۔ کون حل کرے گا؟ حاکم حل کرے گا۔ تو میاں بیوی جو معاشرے کی ایک بنیادی اکائی ہے، اسلام کا نظام عدل یہ ہے کہ اتنے بڑے معاشرے میں جو اکائی کے اندر جھگڑا پیدا ہو گیا نا، اس کے اندر بھی عدل کرنے کے لیے ایک حاکم کی ضرورت ہے۔ تو جب اکائی کے سوسائٹی کی ایک اینٹ کے اندر جو اختلاف پیدا ہوا ہے اس کے لیے حاکم کی ضرورت ہے، تو اتنا بڑا جو اسلامی معاشرہ ہے، کیا اتنے بڑے اسلامی معاشرے کے لیے حاکم کی ضرورت نہیں ہے؟ تو جتنے کے جتنے خوارج تھے، تاریخ میں آتا ہے 3000 خوارج نے مولا علی کے ہاتھ پر دوبارہ بیعت کری۔ تو اسلام کا جو نظام عدل ہے اس نے انفرادیت پھر اجتماعیت کہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا تھا، وضع الشیء علی غیر محلی، ظلم کی تعریف بیان کی کہ جہاں جہاں ظلم تھا اس جگہ پر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام عدل قائم کیا کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو وہاں پہ نظام عدل ہو گیا، باپ بیٹے کے درمیان جھگڑا ہو جائے وہاں پہ، حتیٰ کہ میراث کی تقسیم کرنے پہ اس قدر فساد تھا عرب میں کہ ایک شخص ہے جو لاولد ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ مر گیا، اس کے مرنے کے بعد اب اس کا مال کیا کریں؟ لوگوں میں کہنا چاہیے کہ جس طریقے سے وہ مال تقسیم ہوتا تھا میں اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتا آپ کو، ہر آدمی جس کے ہاتھ جو لگا وہ لے جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حکام بیان فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم سے سوال کرتے ہیں کلالہ کے بارے میں۔ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جو لاولد ہو، کہ اپنے پیچھے مال دولت چھوڑ جائے، تو خالق کائنات نے اس کا بھی حکم نازل فرمایا کہ ایسا لاولد شخص جس کے پیچھے نہ ماں باپ ہو نہ اولاد ہو، تو جب وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ جائے گا تو اگر بہن ہے تو آدھا حصہ بہن کو ملے گا، بھائی ہے تو آدھا حصہ بھائی کو ملے گا، دو بہنیں ہیں دو بھائی ہیں تو اسی طریقے سے ملے گا، اس طریقے سے وراثت تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نظام عدل کے معاملے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ اکرام تشریف فرما ہے، دودھ کا پیالہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، ایک بچہ سیدھے آپ پہ بیٹھا ہوا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے فرمایا کہ عدل تو یہی ہے کہ دودھ کا پیالہ تمہیں دیا جائے، لیکن تم ابھی چھوٹے صاحبزادے ہو۔ ابوبکر صدیق بائیں ہاتھ پہ تشریف رکھتے ہیں تو سردار انبیاء محبوب خدا، دیکھیں سوچنے والی بات ہے، آپ کل کائنات کے مختار ہیں، آپ چاہتے پیالہ دے دیتے لیکن آپ نے بچے کو یہ نظام عدل سکھا دیا۔ آج ہم اپنے بچوں کو دین پہنچا نہیں پا رہے، آج ہم اپنی نسل نو کو دین سمجھا نہیں پا رہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ حضور نے یہ عمل کر کے گویا ہمیں طریقہ سکھایا کہ نسل نو کو دین کیسے پہنچانا ہے۔ آپ نے بچے سے فرمایا عدل تو یہی ہے کہ پیالہ تمہیں دیا جائے، لیکن اگر تم اجازت دو تو میں یہ ابو بکر کو دے دوں، کیونکہ وہ عمر میں رتبے میں تم سے بڑے۔ اجازت مانگی جا رہی ہے بچے سے، یہ اجازت نہیں مانگی، میں اس کو ان الفاظ میں جامع بناتا ہوں کہ یہ بچے کو سکھایا ہے کہ عدل کی اتنی اہمیت ہے، عدل کی اتنی افادیت ہے، عدل کی اتنی قدر و قیمت ہے۔ آج ہم اپنی نسل نو کو، نوجوان نسل کو دین پہنچانے میں، میں یہ کہتا ہوں میرا ماننا ہے کہ ہم ناکام ہیں، کیونکہ ہم عملی طور پر خود کمزور ہیں۔ ہم نے قرآن و سنت کی ان خوبصورت تعلیمات کو کہ جنہیں ہمارے اسلاف نے اپنا کر پورے کائنات کے اندر، پوری کائنات کے اندر دین کو پہنچایا، ہم نے آج اسے سرے منہ انحراف کر کے خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جیسے یہ آپ کردار ادا کر رہے ہیں، بہت اچھا کردار ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے گا۔ ہر چینل پر ہونا چاہیے، اس وقت سوشل میڈیا، ٹی وی اور دیگر چیزیں جو ہیں یہ بچے دیکھتے ہیں، تو یہ کم از کم یہاں پر اتنی تو بات ہونی چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی اچھی بات پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں، چاہے قرآن کی آیت ہو چاہے واقعات ہوں، کہ عدل، انصاف، جھوٹ کی برائی، غیبت کی برائی معاشرے میں کس طریقے سے ہم پیش کر سکتے ہیں، تو اس کا ہمیں بہترین نتیجہ جب ہی ملے گا جب ہم اس کو پہنچانے میں کامیاب ہو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے تھے، جیسا ابھی منیر انصاری صاحب نے کہا کہ اجازت مانگی، میں یہ نہیں کہتا کہ حضور نے اجازت مانگی، میں یہ کہتا ہوں کہ حضور نے سکھایا ہے، حضور سکھا رہے ہیں، ہاں تعلیم فرمایا نا، ہمیں حضور تعلیم دیتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے، اور یہی ضرورت ہے اس وقت کی کہ ہم عدل کو خود بھی قائم کریں، گھر میں بھی میاں بیوی ہیں تو وہ قائم کریں، ماں باپ ہیں تو وہ قائم کریں، استاد ہے تو وہ قائم کرے، شاگرد ہے تو وہ قائم کرے، بڑا بھائی ہے تو وہ قائم کرے، بہن ہے تو وہ قائم کرے، محلے کا بڑا بزرگ ہے تو وہ قائم کرے، عدل کو کسی صورت میں ترک نہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جتنی تلخیاں ہیں ہمارے معاشرے میں، کچھ عمل کریں گے یہ ساری تلخیاں انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائیں گی اور عدل کا بول بالا ہوگا۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا۔ میں ایک دو لفظ کہنا چاہتا ہوں اسی سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی واضح طور پر فرمایا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور یہ بچے کی اجازت کا جو میں کہہ رہا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ بچے کی طرف پہلے آپ نے توجہ دی، اس بچے کو بڑھایا، اور اس بچے نے بھی کہا کہ احساس محرومی نہ رہ جائے کہ مجھے تو یہ میرا مقصد ہے۔ بہت اچھی بات، حضور کو کیا ضرورت ہے کسی سے اجازت لے۔ بہت شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے، انصاری صاحب آپ تشریف لائے، بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی زندگی میں تو بے اعتدالی کا شکار رہتے ہی ہیں، ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اللہ سے عدل نہیں طلب کریں بلکہ فضل طلب کریں اللہ کا، اور اپنی زندگی میں عدل کو قائم کریں، عدل کرتے رہیں
تو اللہ کا فضل ضرور ہمیں نصیب ہو جائے گا. میں عبدالحفیظ طیبی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں. آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے عبدالحفیظ طیبی صاحب. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے. مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. سبحان اللہ سنبھال رکھا ہے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے. میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ. میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ. مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. کیا بات. مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن. مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن. نام پردے میں آل رکھا ہے. نام پردے میں آل رکھا ہے. مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. دال سے دافع بلا ہے وہ. دال سے دافع بلا ہے وہ. یوں محمد میں دال رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد میں دال رکھا ہے. تیرا اعجاز کب کا مر جاتا. تیرا اعجاز کب کا مر جاتا. تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے. تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے.